شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی جہانگیر شیئر کر رہے ہیں۔ جہانگیر کہتے ہیں، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میری دائی اماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو ہم لوگ اکثر ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، گرمیوں کا موسم تھا، میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا تھا۔ گھر واپس جانے لگا تو اچانک خیال آیا کہ دائی اماں کی قبر پر فاتح خوانی کہتے جاتا ہوں۔ شام ہو چکی تھی۔ گرمیوں میں ویسے بھی چہل پہل اور رونق ہوتی ہے۔ جس قبرستان میں دائی اماں کی تدفین کی گئی تھی، وہ قبرستان کافی بڑا اور بہت زیادہ قدیم پرانا قبرستان تھا۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں سے باتیں سنتے تھے کہ ان کے بزرگ بھی اسی قبرستان میں مدفن تھے۔ میں قبرستان میں چلا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دوپہر تو نہیں تھی، شام ہو گئی تھی۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے جب میں وہاں پر گیا۔ وہاں پر ابھی روشنی کافی زیادہ تھی۔ مجھے شروع میں تو کچھ ایک دو لوگ نظر آئے۔ دائی اماں کی قبر جس سائڈ سے میں آیا تھا اس طرف نہیں تھی، میں غلطی سے دوسری سائڈ سے آ گیا۔ ان کی قبر جہاں سے میری انٹری ہوئی تھی وہاں پر لاسٹ پر بنتی تھی۔ میں چلتا گیا، کافی آگے چلا گیا۔ ایک دم قبرستان بالکل سنسان سا ہو گیا۔ مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنا بڑا قبرستان اور بالکل سنسان اور ویران۔ گورکن بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید لیٹ ہو گیا ہوں میں، مغرب کے وقت لوگ نہیں جاتے، تو اس وجہ سے میں جلدی سے اب آ چکا ہوں، تو فاتح خوانی کہہ کر ہی جاؤں گا۔ میں کچھ گلاب کے پھول بھی لیے تھے، پتیاں جو ہوتی ہیں۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا دائی اماں کی قبر کے پاس چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے پھولوں کی پتیاں بچھائیں، فاتح خوانی کی۔ ابھی وہاں سے اٹھنے لگا تھا تو مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ مغرب کی اذان جیسے ہی میں نے مغرب کی اذان سنی، میں وہاں سے اٹھ کر نکلنے لگا۔ ایک دم سے مجھے بہت زیادہ لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو قبرستان کے ایک کونے میں میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا۔ ان سب کے کالے رنگ کے لباس تھے۔ ان کے آگے جس طرح سے گھونگھٹ اوڑے کوئی لڑکی ہوتی ہے، اس نے جیسے سرخ لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے تقریباً 20-25 وہ آدمی تھے اور آگے وہ ایسے وہ لائن بنا کر چل رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ پتہ نہیں یہ سب کون ہے کون نہیں۔ حیرت انگیز بات اور اتنی خوفناک بات کہ ان کے جب میں تھوڑا سا قریب ہو کر دیکھنے لگا، ان کے دھڑوں پر سر نہیں تھے ان آدمیوں کے، ان کے صرف دھڑ تھے۔ اتنا بھیانک یہ منظر۔ ایک درخت کے نیچے وہ لڑکی جو تھی، میں نے اس کو خود دیکھا، وہ ایک درخت کے نیچے، پتہ نہیں وہ کوئی قبر تھی، کوئی گڑھا تھا یا کیا تھا کیا نہیں، وہ لڑکی اس کے اندر اتر گئی۔ یہ منظر میں ایسے کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا جس طرح سے کوئی بت ہوتا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی میں خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ کوئی پتہ نہیں یہ ہے ہی کیا۔ میں ایسے وہاں پر کھڑا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہے۔ ابھی یہ ایک دم سے وہ منظر ہی سارا غائب ہو گیا، وہ سب کچھ، وہ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں پر گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے مجھے باقاعدہ کسی نے بہت زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا ہوتا ہے، کہ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں پسینے سے بھر چکا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں 2-3 قبروں کے ساتھ ٹکرا کر گرا بھی۔ قبرستان کے دروازے پر جب میں پہنچا، میں وہیں پر دوبارہ بہت زور سے گرا۔ 2 آدمی باہر گزر رہے تھے روڈ سے، انہوں نے جلدی سے مجھے اٹھایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ایسے بکھلایا گیا تھا جس طرح سے پتہ نہیں میرے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ میں بس پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے بھی پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن ان کو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے ان سے
کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنا بائک لیا۔ راستے میں مجھے ایک جگہ نظر آئی، وہاں پر یہ جیسے ٹینکی ہوتی ہے پانی والی، لوگ پانی بھرتے ہیں، وہاں سے میں نے کھڑے ہو کر منہ دھویا، تھوڑا سا پانی پیا، اور جب میں گھر واپس آیا مجھے اتنا سخت بخار تھا۔ میں بالکل ٹھیک تھا جب میں اپنے دوست کے گھر سے نکلا تھا، لیکن جب یہ منظر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے مجھے اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے گھر آیا، میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی، بخار مجھے بہت سخت تھا۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی، امی نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی، میرے ابو نے سورۃ یاسین پڑھ کر پانی دم کر کے پلایا۔ وہ پانی پینے سے کچھ میری حالت بہتر ہوئی۔ گھر میں میڈیسن وغیرہ رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ بھی لے لی، لیکن طبیعت میری بہت سے خراب تھی۔ امی ابو کو جب ساری بات بتائی، پہلے تو ان کو میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، وہ کیا منظر تھا، وہ کون لوگ تھے، اور وہ سرخ لباس میں وہ جو لڑکی تھی وہ کون تھی جو وہاں پر غائب ہو گئی، یا تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ کسی قبر کے اندر گئی یا کسی گھڑے کے اندر گئی، وہاں پر وہ کیا ماجرا تھا۔ ساری رات میں بہت بے چین رہا، میری طبیعت بھی خراب رہی، مجھے ایک عجیب سا خوف تھا، ایک انجانا سا خوف کہ پتہ نہیں میرے اوپر ان کا اثر ہو چکا ہے، وہ میرے سامنے آ جائیں گے یا مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اسی خوف میں بس آیت کرسی پڑھتا پڑھتا ہم لوگ صحن میں سویا کرتے تھے۔ میں کہیں میری آدھی رات کو کہیں جا کر آنکھ لگی خوف کے مارے، خواب میں نے پھر وہ منظر دیکھا جیسے میں اسی قبرستان میں کھڑا ہوا تھا، طیبہ کی قبر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ سامنے مجھے واضح وہ جگہ نظر آئی، وہ بہت بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی، اس نے سرخ رنگ کا جیسے کفن لپیٹا ہوتا ہے، اور اس قبر کے پاس بیٹھی ہے۔ وہی شام کا منظر، میری خوف سے پھر آنکھ کھل گئی۔ سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، تبھی میں نے اپنے پیروں کی طرف ایک کالے رنگ کے سائے کو کھڑا دیکھا۔ وہ سایہ مجھے اس طرح ویزیبل نظر آیا کہ ہم لوگوں کے برآمدے میں ایک بلب جل رہا ہوتا تھا جس کی روشنی صحن میں آتی تھی۔ جیسے لگا کہ کوئی کالے رنگ کا شیڈو میرے پاؤں کی طرف سے جیسے وہ پیچھے ہٹا یا سائڈ پر ہوا ہے۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے کسی کو نہیں جگایا، میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ فجر کے ٹائم جب میرے والدین جاگے نماز پڑھنے کے لیے تو میں جاگ رہا تھا۔ میں نے پھر امی کو یہ بات ساری بتائی۔ امی نے یہ کہا کہ اس ہیپننگ کا خوف ہے تمہارے ذہن کے اوپر، جو کچھ تم دیکھ کر آئے ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو۔ میں نے بڑی ہمت کی، میں اٹھا، میں نے وضو کیا، میں نے نماز ادا کی، اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ تو میرے پہ رحم کر، مجھے جو خوف سا طاری ہو گیا ہے مجھے بس محفوظ رکھ دوں۔ اسی طرح سے دوبارہ کمرے میں جا کے میں سو گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی خواب وغیرہ نہیں آیا۔ صبح میری 9 بجے آنکھ کھلی، امی نے مجھے جگایا، مجھے بخار تھا، ہم لوگوں کی اپنی شاپ تھی، ابو کام پر چلے گئے تھے، میں بھی ابو کے ساتھ دکان پر ہی بیٹھتا تھا۔ تو امی نے میرے سے پوچھا کہ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو جاؤ ورنہ مت جاؤ۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں نے مولوی صاحب کے پاس جانا ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے تم بالکل جاؤ ان کے پاس۔ میں اپنے گھر سے نکلا تو مولوی صاحب جو تھے کافی عمر رسیدہ تھے، ان کے پاس بہت زیادہ علم بھی تھا، اور وہ بہت زیادہ ان چیزوں پر بھی ان کو نالج تھا، جنات چڑیل آفتوں کے بارے میں۔ میں ان کے پاس گیا تو میں نے مولوی صاحب کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مغرب کے بعد جنات اترتے ہیں آسمان سے، یہ بات ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ فجر کی اذان تک یہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، تو یہ اکثر انسانوں کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ جنات تھے، وہ جو تم نے دلہن کے لباس میں عورت دیکھی وہ چڑیل تھی، اکثر یہ مخلوق سرخ لباس میں ہی رہتی ہے، تو کوشش کرو کہ دوبارہ تم اس قبرستان میں شام کے وقت مت جانا۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کالے رنگ کا سایہ بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، کچھ صدقہ خیرات کرو اور نماز پڑھو، اللہ پاک کرم کرے گا۔ انہوں نے مجھے دم کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ تم ڈرے ہوئے ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حفاظت کروں گا اب اپنی۔ اسی طرح سے 10-15 دن گزر گئے۔ 10-15 دن کے بعد ہم لوگوں کے ایک ریلیٹیوز تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کا جو جنازہ تھا، وہ جب جنازے میں شرکت کی تو ان کی بھی تدفین اسی قبرستان میں تھی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں پر جاؤں یا نہ جاؤں۔ میرے کزنز بھی تھے، ان سب نے یہ کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ اب میں وہاں پر انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، مجھے یہ تھا کہ میں سب کے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس چیز کا کچھ حد تک میرے ذہن سے اثر ہٹ چکا تھا، کیونکہ اس کے بعد میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوا نہیں تھا۔ ان کے جنازے کا ٹائم بھی تقریباً
شام ہو چکی تھی، 8 بجے تک کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی ان کی تدفین وہاں پر ہوئی، ہم لوگ جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگے، سارے مرد حضرات ہم لوگ باہر آ گئے۔ جب ہم لوگ واپس جانے لگے تو ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ وہ بائک لینے کے لیے، ہم لوگ سارے اپنی اپنی بائک پر تھے، کچھ لوگ گاڑی پر تھے کیونکہ قبرستان دور تھا۔ وہ ہم لوگوں کا بائک لینے کے لیے گیا، میرے سامنے وہ بائک لینے کے لیے گیا، لیکن اتنے میں وہ بھاگتا ہوا قبرستان سے آیا، مجھے آ کر کہتا ہے جلدی آؤ، اندر آؤ، تمہیں وہ گورکن بلا رہا ہے۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں ہے کہ گورکن مجھے کیوں بلا رہا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ جلدی آؤ۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آصف تم تو بائک لینے گئے تھے نا؟ کہتا ہاں میں بائک لینے گیا تھا، لیکن وہ گورکن نے بلایا، جلدی آؤ۔ اب وہ سارے باہر نکل گئے، میں نے اسے کہا کہ چلو کہاں ہے گورکن؟ وہ مجھے اسی طرف لے کر جا رہا تھا جس طرف وہ میری طیمہ کی قبر تھی اور میں نے وہ منظر دیکھا تھا۔ تھوڑا سا مجھے ڈر لگنے لگ گیا۔ جیسے میں وہ اس قبروں کے پاس سے بھی گزر رہا تھا تو مجھے ایک دم پیچھے سے آواز آئی، میری بیک سائڈ سے۔ آصف نے مجھے آواز دی، اس نے کہا کہ اندر کدھر جا رہے ہو؟ میں تو بائک لے کر آ گیا ہوں، تم اندر کیا کر رہے ہو؟ جیسے میں نے دیکھا کہ تو پیچھے بائک لے کر آیا تو پھر یہ کون ہے؟ آپ یقین کریں کہ جب میں نے آگے دیکھا تو وہ وہی سرخ لباس والی بھیانک چہرے والی عورت مجھے اپنے ساتھ لے کر اسی طرف جا رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں وہاں سے اتنا تیزی سے بھاگا، اتنا خوف زدہ، میں نے اسے کہا کہ نکلو یہاں سے جلدی، اور مجھے جلدی سے مولوی صاحب کے پاس لے کر چلو۔ اسے یہ کہا کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے اسے راستے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس آئے، عشاء کا ٹائم ہونے والا تھا کہ ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب مل گئے ہمیں مسجد میں ہی، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے شام کے وقت وہاں پر نہیں جانا، اس چیز نے تمہیں اپنا آپ دکھایا تھا۔ یہ مخلوق اگر کسی کے پیچھے لگ جائے تو یہ اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ اب تم پھر اس کی جگہ پر گئے اور اس نے تمہیں مخاطب بھی کیا ہے، تم اس کے پیچھے پیچھے گئے ہو، اب تمہیں اپنی بہت حفاظت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے آیت الکرسی لکھ کر مجھے دی اور یہ کہا کہ اپنی حفاظت کے لیے اس کو اپنے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال لو۔ وہ میں نے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ڈر مجھے بہت لگ رہا تھا، میں گھر آ گیا، گھر والوں کو بھی ساری بات بتائی۔ امی ابو بہت پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مخلوق تمہارے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ ساری رات میں ڈرتا رہا، مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گرمی بہت زیادہ تھی، میں نہانے کے لیے واش روم میں گیا تو وہ جو تعویذ تھا میں نے اتار کے باہر رکھا۔ جب میں واپس آیا تو وہ تعویذ غائب تھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پورے گھر میں تھک گیا، وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ میں شاپ پر جانے لگا تھا کہ وہاں پر جاتا ہوں اور ابو سے کہتا ہوں کہ کسی عامل کا پتہ کریں۔ ابھی میں اپنے گھر سے نکلا ہی تھا، ہم لوگوں کے گلی کے کونے پر ایک بیری کا درخت تھا، اس کے پاس سے جیسے میں گزرنے لگا، بس میری آنکھوں کے آگے کالے رنگ کا جیسے کوئی پردہ سا آتا ہے، وہ میری آنکھوں کے آگے آیا۔ میں بائک سے نیچے گر گیا، بائک بھی نیچے گر گیا، مجھے بہت چوٹیں لگیں۔ محلے داروں نے آ کر اٹھایا، میرے گھر لے کر گئے، میرے پاؤں پر بہت ساری چوٹ لگی تھی۔ اس کے بعد مجھے بہت زیادہ نقصان ہونے لگ گئے، مجھے اکثر میری حالت خراب ہو جاتی تھی، میری آنکھوں سے پانی بہنے لگ جاتا تھا، دورے پڑنے لگ گئے، اور گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف ٹھیک ہوتی تھی تو دوسری بن جاتی تھی۔ سر کے بال میرے بالکل جیسے گر رہے ہیں ایسے میرے بال ہو گئے، کلر میرا بہت خراب ہو گیا، مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ ساری رات مجھے کوئی مخلوق ڈراتی تھی، کبھی کبھی سایہ نظر بھی آتا تھا اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی مخلوق میرے قریب آتی ہے۔ تو میں نے بہت مشکل وقت دیکھا، 1 سال میں نے تکلیف میں دیکھا، بڑے دم وغیرہ کروائے، کہیں سے آرام نہیں ہے۔ پھر 1 سال کے بعد ہم لوگوں کو سندھ والی سائڈ پر ایک عامل صاحب کا پتہ چلا، ان کے پاس گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پچھل پیری تھی، یہ ڈائن، یہ تمہارے اوپر جیسے عاشق ہو گئی تھی، یہ دورے تمہیں اسی لیے بننے شروع ہوئے کہ اس کے بعد اس مخلوق نے تمہیں ایسا نقصان دینا تھا کہ شاید تم بچ ہی نہ سکتے۔ پھر انہوں نے میرا علاج کیا، تقریباً 3 ماہ ہم لوگ سندھ میں رہے، میں اور میرے ابو واپس بھی آتے تھے لیکن مکمل ٹھکانہ ہمارا وہیں پر تھا۔ 3 ماہ عمل کروایا، اس کے بعد جا کر میں ٹھیک ہوا، اس مخلوق نے میری جان چھوڑی۔ پھر آہستہ آہستہ میں اپنی زندگی میں واپس آنے لگ گیا۔ یہ میری زندگی کی ایسی خوفناک کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ جب بھی قبرستان میں جائیں آیت الکرسی پڑھ کر جائیں، اور کبھی بھی کوشش کریں کہ شام کے وقت نہ جائیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی مخلوق کب ہمارے سامنے اپنا آپ ظاہر کر دے۔
کب ہمارا کسی ایسی چیز سے سامنا ہو جائے جو ہماری زندگی کو نقصان پہنچا دے۔ یہ مخلوق برحق ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، جنات، آفتیں، چڑیلیں یہ ہوتے ہیں، قبرستانوں میں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میری کہانی تھی۔ بہت شکریہ جہانگیر آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی toshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اور میرا ایک نیو چینل ہے بیوٹی ہیکس، اس کا لنک میں کمیونٹی میں پوسٹ کرتی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔